اصل کیا ہے کہ کامیابی ہر انسان کا مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ شے ہے، محبوب شے ہے۔ اس کے 3 لیولز ہیں: انفرادی سطح پر کامیابی، ملکی اور قومی سطح پر کامیابی، ملی اور دینی سطح پر کامیابی۔ اب ان میں جو ریشو پروپورشن ہے وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ سب سے اہم تو دینی اور ملی کامیابی ہے، اس سے کمتر درجے میں قوم کی کامیابی ہے، اور سب سے حقیر ایک فرد کی کامیابی ہے۔ فرد تو بیچارہ ایک فرد ہی ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک دریا میں قطرہ ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے، اس کے بعد قومی ہے، ملکی ہے، اور سب سے نیچے یہ فرد کی کامیابی ہے۔ لیکن میں آج جس اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کو سنائی ہیں، وہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل کامیابی فرد کی کامیابی، اس کے بعد ہے ثانوی درجے میں قوم اور ملک کی کامیابی، اور پھر تیسرے درجے میں ہے دین اور ملت کی کامیابی۔ بظاہر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ایمان بالآخرہ۔ ایک مسلمان کے نزدیک، چاہے یہ اس کے شعور میں پورے طور پر بات پیوست نہ ہو چکی ہو، چاہے اس کے شعور کی سطح پر بھی یہ مستحضر نہ رہتی ہو، میں نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے: شعور کے رگ و پے میں پیوست ہو جانا، اور شعور کی جو سطح ہے اوپر کی، اس پر اس کا مستحضر رہنا۔ چاہے دونوں اعتبارات سے ہمارے ہاں ایمان بالآخرہ اس درجے میں موجود نہیں ہے، عقیدے میں تو ہے نا، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت آئے گی، آج نہیں تو کل، اور کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ کتنی اچھی صحت ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم ہو گئے۔ گھر سے دفتر کے لیے نکلے تھے، شام کو گھر والے منتظر ہیں کہ آئیں گے، اب نہیں آئے، ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہیں لاش کسی ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی۔ یہ ہوتے ہیں حوادث شب و روز۔ موت انفرادی اور موت اس کائنات کی، وہ ہے قیامت، وہ آ کر رہنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر بعث بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر حشر ہے، جمع ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، وزن اعمال ہے، پھر فیصلے ہیں جنت یا دوزخ کے۔ جیسا کہ حضور کا بالکل ابتدائی خطبہ، سیرت میں تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 مرتبہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم کو، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، حضرت علی کو حکم دیا کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھا لیا لوگوں نے۔ اب آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اپنی نبوت اور رسالت کا راگ الاپیں گے، ہوٹنگ کی، شور مچایا، چلے گئے، بات سنی۔ کچھ وقفہ دے کر دوبارہ بلایا۔ اب پھر جب کھانا کھا لیا، اب حضور پھر کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر ان کی بات سن تو لے۔ تب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مختصر چند جملے ہیں: ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ دیکھو، کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ عرب کا لق و دق صحرا، راستہ جاننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے کہ جو قافلوں کو لے کر چلتے تھے۔ اگر وہ بھٹکا دے تو سارا کا سارا قافلہ ختم۔ لہذا انتہائی معتمد، سب سے زیادہ اعتماد والا شخص ہوتا تھا جو رائد کہلاتا تھا۔
ان رائد لا یکذب اعلیٰ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی رائد نے بھی اپنے قافلے والے کو دھوکہ دیا؟ اس میں حضور نے اشارہ کیا کہ میں رائد ہوں قافلہ انسانیت کا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا بالفرض، تب بھی آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم تو میرے اعزا ہو، اقارب ہو۔ اگر بالفرض محال میں پوری انسانیت کے سامنے جھوٹ بول سکتا، تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ کہتا۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا۔ یہ تو تمہید تھی۔ اب دعوت شروع ہوئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید آ گئی نا۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ یہ رسالت آ گئی ایک ایک جملے میں، ایک ایک گھنٹے کی تقریر نہیں ہماری طرح، ایک ایک جملے میں۔ زبان ان کی عربی، لسان نبوت سے موتی جھڑ رہے ہیں، مانے نہ مانے ان سب کے دلوں میں تو جا کر وہ لفظ پیوست ہو رہے ہیں، چاہے اپنی ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن تیسری چیز دیکھیے، اب کتنے جملوں میں آپ نے بیان کی، آخرت۔ اصل سے آخرت ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ 6 جملے ہیں آخرت پر اور قیامت پر، ایک جملہ رسالت پر، ایک جملہ توحید پر۔ یہ ریشو پروپورشن میں نے چاہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دین میں عملی اعتبار، ویسے نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے تو اصل چیز ہے توحید، قانونی اعتبار سے اصل شے ہے رسالت۔ بڑے سے بڑا موحد ہو اور رسول پر ایمان نہ لائے جہنمی ہے، موحد ہوا کرے۔ لیکن عملی اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے اہم ترین شے ایمان بالآخرہ ہے، ورنہ توحید بھی ایک بھول بھلیاں بن جائے گی، علم کلام کا مسئلہ بن جائے گی، بال کے کھال اتارے جائیں گے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں بن جائیں گی، توحید یہ بن جائے گی۔ یہ توحید ہے، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ اگر آخرت کا یقین نہیں تو توحید یہ شکل اختیار کر لے گی۔ ایمان بالرسالت کیا شکل اختیار کرے گا؟ میلاد کی محفلیں ہوں گی، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، لہک لہک کر نعتیں پڑھی جائیں گی، یہ ہوگا ایمان بالرسالت۔ اتباع نہیں ہوگا، پیروی نہیں ہوگی۔ اتباع اور پیروی آخرت کے حوالے سے۔ اگر یقین ہے واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ اس کی ذرا تشبیہ پر غور کیجیے۔ یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ آیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کے ابھی موت کا وقت نہ آیا ہو نیند کے اندر۔ شعور آپ کا ختم ہو گیا تو حقیقی شے تو شعور ہے۔ تو یہ موت کی بہن ہے، اس سے تشبیہ دی ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون، پھر تمہیں لازماً بدلہ دیا جائے گا بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔
وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور پھر یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔